ابھی جب وہ صرف ایک 13 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا، ایک دن اس کی اپنے باپ سے شدید تلخ کلامی ہوئی۔ ایک دن جب اس کے گھر میں تمام دوست، احباب اور رشتہ دار جمع تھے تو ماؤ کے باپ نے اسے شدید برا بھلا کہا۔ ماؤ، جو اپنے باپ کے سخت رویے کی وجہ سے پہلے ہی پریشان تھا، اس دن اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے بھی جواب میں اپنے باپ کے سامنے زبان چلائی اور گھر چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ ماؤ کی ماں اس کو روکنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ اس کا باپ بھی اس کو روکنے کے لیے پیچھے آیا، لیکن وہ اس کو روکتا بھی جاتا اور کوستا بھی جاتا۔ ماؤ اپنے باپ کے سخت رویے کی وجہ سے پہلے ہی پریشان رہتا تھا، اس لیے اس دن اس نے نہ صرف رکنے سے انکار کیا بلکہ اس نے دھمکی دی کہ وہ گھر کے سامنے موجود جھیل میں کود کر اپنی جان دے دے گا۔ ماؤ کی طرف سے اس قدر شدید مزاحمت دیکھ کر ماؤ کے باپ کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور پھر ان دونوں باپ بیٹے میں ایک معاہدہ ہوا۔ ماؤ نے کہا کہ اگر اس کا باپ اس پر ہاتھ اٹھانا بند کر دے گا تو ماؤ بھی ایک فرمانبردار بچہ بن کر رہے گا، اور یوں دونوں باپ بیٹے کی جنگ اختتام پہ پہنچی۔ ماؤ اس واقعے کا اکثر ذکر کر کے کہا کرتا تھا کہ اس واقعے سے میں نے سیکھا کہ جب تک میں کمزور اور فرما بردار بن کر رہا مجھے ظلم سہنے پڑے، لیکن جب میں نے کھلی بغاوت کر دی تو مجھے میرے حقوق مل گئے۔ یہی وہ سبق تھا جس کو لے کر ماؤ نے چین کی سیاست میں قدم رکھا اور چین کی انقلابی سیاست کو لیڈ کیا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے حسان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سلیٹ۔ اگر آپ سائنس، پولیٹکس، ہسٹری ان موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم اس چینل پر انہی موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ماؤ، جس کا نام ماؤ زے ڈونگ تھا، جس کو ہم اردو میں ماؤ زے تنگ کہتے ہیں، یہ چائنا کی کمیونسٹ پارٹی جسے CCP چائنیز کمیونسٹ پارٹی کہا جاتا ہے، اس کا سب سے انفلوئنشل لیڈر ہے، جس کی قیادت میں 1949 میں چائنا میں کمیونسٹ انقلاب آیا اور PRC یعنی پیپلز ریپبلک آف چائنا کا قیام ہوا۔ ماؤ جب وہ چین کے ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھتا تھا، تب سے لے کر چائنا کے سب سے طاقتور لیڈر بننے تک ہمیشہ انقلابی خیالات کا حامل رہا۔ ماؤ 1893 میں یعنی 1893 میں چین کے صوبے ہونان پروونس میں پیدا ہوا اور اس کا باپ ایک کسان تھا۔ ماؤ کی ماں ایک کٹر بدھسٹ عورت تھی اور وہ ماؤ کو بھی ایک بدھسٹ مونک بنانا چاہتی تھی۔ جس زمانے میں ماؤ بڑا ہو رہا تھا، اس وقت چین کی بیوروکریسی میں داخل ہونے کے لیے چین کے قدیم فلسفر کنفیوشیس کو پڑھنا لازم تھا۔ ماؤ نے بھی کنفیوشیس پر عبور حاصل کر رکھا تھا، لیکن وہ اس کی تعلیمات سے کوئی خاص متاثر نہیں تھا۔ ماؤ کو بچپن سے مطالعے کا بہت زیادہ شوق تھا اور اس نے اپنے اسکول ہی کے زمانے میں برٹش اور جیپنیز گورننس سسٹمز اور چائنا کے ترقی پسند لیڈرز اور چائنیز ہسٹری کا بہت اچھی طرح مطالعہ کر رکھا تھا۔ 1911 میں ماؤ مڈل اسکول میں داخلہ لینے کے لیے ہونان کے شہر چینگشا میں موو کر گیا، اور یہی وہ سال ہے جب کہ چین میں شن ہوئی ریولوشن آیا۔ اس انقلاب کے نتیجے میں چین میں 250 سال سے قائم چنگ ڈائنیسٹی کا خاتمہ ہو گیا، لیکن اس کے نتیجے میں چائنا مختلف وارڈ لارڈز میں تقسیم ہو گیا۔ یعنی ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ناکام انقلاب تھا، کیونکہ اس انقلاب کا مقصد صرف بادشاہت کا تختہ الٹنا نہیں تھا، بلکہ چین کو ایک ماڈرن نیشن اسٹیٹ بنانا بھی اس انقلاب کا مقصد تھا، جو کہ حاصل نہ ہو سکا۔ اس انقلاب کے دوران چین کی ریولوشنری آرمی یعنی انقلابی آرمی میں ماؤ نے بھی شمولیت اختیار کی۔ اس نے 6 ماہ ایک فوجی کی حیثیت سے اس انقلابی آرمی کے ساتھ کام کیا اور پھر دوبارہ واپس اپنی پڑھائی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس دوران ماؤ نے ایڈم اسمتھ کی ویلتھ آف نیشنز، جیوگرافی اور دوسری کتب کا مطالعہ کیا۔ خاص طور پہ وہ ویسٹرن اور چائنیز فلسفی کا دلدادہ تھا۔ اس کے بارے میں اس کے دوست بتاتے تھے کہ وہ چاروں طرف سے کتابوں میں گھرا رہا کرتا تھا۔ ماؤ نے 1919 میں گریجویشن کمپلیٹ کیا، لیکن اس کے بعد اس نے کوئی جاب کرنا پسند نہیں کی۔ اس کے دوست اس کا مذاق اڑایا کرتے کہ جیب میں دھیلا نہیں اور چلیں دنیا بدلنے، لیکن ماؤ کو ان باتوں کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ 1910 سے لے کر 1920 تک یعنی 1910 سے 1920 تک
یہ وہ 10 سال تھے، یہ وہ دہائی تھی جس میں چین کے حالات بہت خراب تھے۔ جیسے میں نے بتایا کہ سیاسی طور پر تو چین مختلف وار لارڈز میں تقسیم تھا، جبکہ معاشی طور پہ بھی چین بیرونی قرضوں میں جکڑا ہوا تھا اور سود کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ چین کے اوپر بھی کولونیلزم کے منحوس سائے منڈلا رہے تھے۔ چین کی سرحد کے دوسرے پار ہندوستان میں برطانوی اپنی پوری طاقت کے ساتھ رول کر رہے تھے۔ برٹش نے، برطانویوں نے چائنا پہ کبھی اس طرح براہ راست تو حکومت نہیں کی جس طرح انہوں نے ہندوستان کو اپنی کالونی بنا رکھا تھا، لیکن انہوں نے شنگھائی اور مختلف امپورٹنٹ سٹیز اور پورٹس کے اوپر اپنے لیے ایکسکلوزیو ٹریڈنگ رائٹس حاصل کر رکھے تھے، جس کا فائدہ ان کو ہوتا تھا اور نقصان چائنیز شہریوں کو ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ برطانویوں نے ہانگ کانگ کو اپنی کالونی بنا رکھا تھا۔ اسی طرح رشینز اور فرانسیسیوں نے بھی مختلف سٹیز کے اندر اور پورٹس کے اندر اپنے لیے ایکسکلوزیو ٹریڈنگ رائٹس حاصل کر رکھے تھے۔ اس طرح یہ ویسٹرن پاورز چائنا کے ریسورسز کو دونوں ہاتھوں سے نوچ رہی تھیں، اور پھر یہ ویسٹرن پاورز چائنا کو دوہرا نقصان پہنچاتی تھیں، کیونکہ ایک طرف تو یہ اپنے لیے ایسے ٹریڈنگ رائٹس حاصل کرتی تھیں جس کا فائدہ انہیں اور نقصان چائنیز شہریوں کو ہوتا تھا اور چائنا کو ہوتا تھا۔ دوسری طرف جب بھی چائنا میں کوئی ایسی ریبیلین یا کوئی ایسی موومنٹ جنم لیتی جس سے چائنا میں ریفارمز کا کوئی چانس نظر آتا، تو یہ ویسٹرن پاورز اسٹیٹس کو کا ساتھ دے کر اس ریبیلین کو کچلنے میں اپنا پورا کردار ادا کرتی، کیونکہ ان ویسٹرن پاورز کو پتا تھا کہ اگر چائنا میں کسی قسم کے ریفارمز ہو گئے تو ان کے خلاف ریزسٹنس ہوگی اور ان کی ڈومینیشن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود یہ وہ سال تھے جب چین میں آئیڈیاز کی جنگ جاری تھی، نئے نئے خیالات پیش کیے جا رہے تھے۔ چین کے لوگ باہر تعلیم حاصل کرنے جاتے اور وہ وہاں سے وہاں کے نظام پڑھ کے، وہاں کے خیالات پڑھ کے چین واپس آتے، اور پھر چین کے لیے جس نظام کو بہتر سمجھتے اس کے لیے جدوجہد کرنا، اس نظام کے خیالات کو پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیتے۔ اس زمانے میں چین کے پاس آلٹرنیٹو کے طور پر یا تو ویسٹرن ڈیموکریسیز کا نظام موجود تھا، لیکن فرسٹ ورلڈ وار کی تباہی کے بعد ڈیموکریسی دنیا میں بری طرح ڈسکریڈٹ ہو چکی تھی۔ پھر 1917 میں جب روس میں رشین ریولوشن آیا، بولشیوک انقلاب آیا، اس سے پہلے تک چین میں کسی نے مارکسزم کا نام نہیں سن رکھا تھا، لیکن بولشیوک ریولوشن کے بعد چین کے اخبارات مارکسزم کے متعلق خبروں سے اور بولشیوک پارٹی کے متعلق خبروں سے بھرے پڑے ہوا کرتے تھے، اور یوں 1920 تک چین کے پاس دوسرے آلٹرنیٹو سسٹم آف گورننس کے طور پہ مارکسزم بھی موجود تھا۔ جیسے میں نے بتایا کہ چین کے لیے یہ سال معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ بہت مشکل سال تھے، لیکن ان کے باوجود چینی قوم کی غیرت کو سمجھنے کے لیے ایک واقعے کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ جب پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا تو پیرس میں وکٹوریس پاورز نے یعنی برٹن، فرانس اور جاپان وغیرہ نے ایک کانفرنس منعقد کی جس میں ورسیلز ٹریٹی کے اوپر دستخط ہونا تھا، اور اس ٹریٹی میں جرمنی کے ساتھ، جس کو فرسٹ ورلڈ وار میں شکست ہوئی تھی، امن معاہدہ کرنا مقصود تھا، اور اس کانفرنس میں چائنیز ڈیلیگیٹس بھی شامل تھے، اور چائنیز ڈیلیگیٹس کے شامل ہونے کا مقصد ایک چائنیز پورٹ چنگ داؤ، جس کے اوپر پہلے جرمنی کا قبضہ تھا، لیکن فرسٹ ورلڈ وار کے دوران جاپان نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، تو چائنیز ڈیلیگیٹس کو توقع تھی کہ چائنا کو یہ پورٹ چنگ داؤ واپس مل جائے گی، لیکن جاپان جو کہ وکٹوریس پاورز کا ایلائی تھا، اس نے ان وکٹوریس پاورز کے ساتھ یعنی برٹن اور فرانس وغیرہ کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا کہ اس نے جن جرمن کالونیز کے اوپر قبضہ کیا ہے، جنگ کے بعد بھی وہ اپنا قبضہ ان کالونیز کے اوپر برقرار رکھے گا، اور انہی کالونیز میں چنگ داؤ کی پورٹ، چائنیز پورٹ بھی شامل تھی۔ اس وجہ سے وکٹوریس پاورز نے چائنا کو چنگ داؤ کی پورٹ واپس دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر چینی قوم شدید طیش میں تھی۔ اس کے اوپر انہی چائنیز ڈیلیگیٹس میں سے ایک نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اس نے واپس چائنا میں ٹیلی گرام بھیجا جس میں اس نے بتایا کہ ہمارے کچھ وزیر اپنے ذاتی مفادات کے لیے وکٹوریس پاورز کے ساتھ سمجھوتا کر چکے ہیں اور وہ ورسیلز ٹریٹی کے اوپر دستخط کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں چائنا میں شدید فسادات برپا ہوئے۔ چائنیز ورکرز نے اسٹرائک کر دی، پورے چائنا میں اینٹی جاپان مظاہرے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جو رکشہ پولرز تھے جو کہ
آدمیوں کو کھینچ کے رکشہ چلانے والے لوگ ہوا کرتے تھے، انہوں نے جاپانی سواریوں کو سواری دینے سے انکار کر دیا، چائنیز ڈاک ورکرز نے اسٹرائک کر دی، یہاں تک کہ چائنا کے اخبارات نے جاپنیز ین کے ایکسچینج ریٹس تک چھاپنے سے انکار کر دیا، اور یوں ان مظاہروں کے نتیجے میں چائنیز ڈیلیگیٹس نے ورسیلز ٹریٹی کے اوپر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ ماؤ نے ان تمام واقعات سے یہ نتیجہ نکالا کہ کسی اپرائزنگ کو، کسی بغاوت کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پروپیگنڈا کرنے کی، انفارمیشن کو اسپریڈ کرنے کی صلاحیت اپنے ہاتھ میں ہو۔ اور پھر اس مقصد کے لیے ماؤ نے ایک جرنل کا قیام کیا جس کو وہ منتھلی، ماہوار شائع کیا کرتا تھا، لیکن اس وقت تک ماؤ کے خیالات میں کوئی کلیئرٹی نہیں تھی، اس کا کوئی مقصد واضح نہیں تھا۔ اس وقت تک وہ اپنے پروونس ہنان کو باقی چائنا سے الگ کروانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ ہنان پروونس کی لوکیشن کی وجہ سے اور اس کے لوگوں کی جو صلاحیتیں ہیں وہ باقی چین کے لوگوں سے بہتر ہیں۔ اس وجہ سے وہ ہنان کو باقی چین سے سیپریٹ کرنے کے لیے ایک سیپریشن موومنٹ لیڈ کر رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک آرگنائزیشن بھی بنا رکھی تھی، لیکن یہ سب کچھ زیادہ عرصے تک چل نہیں سکا۔ بہت جلد اس کے کامریڈز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ اکیلا رہ گیا، اور وہ خود بھی اپنے صوبے کے لوگوں سے مایوس ہوتا چلا گیا۔ پھر یہ وہ وقت تھا جب ماؤ کے استاد لی ڈیوچاؤ نے ماؤ کو پہلی دفعہ کمیونزم سے، مارکسزم سے متعارف کروایا، اور پھر ماؤ چین کے کمیونسٹوں کے قریب آنا شروع ہوا۔ 1921 میں چین کے کمیونسٹوں نے پہلی کانگریس منعقد کی، اور اسی کانگریس کے اندر چین کی کمیونسٹ پارٹی CCP کا قیام ہوا۔ اس کانگریس میں ماؤ نے بھی شرکت کی، اور اس کانگریس میں کومنٹرن کے ایک ریپریزنٹیٹیو نے بھی شرکت کی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کومنٹرن کے ریپریزنٹیٹیو کی قیادت میں یہ کانفرنس منعقد ہوئی۔ اب یہ کومنٹرن کیا ہے؟ کومنٹرن رشیا کی بولشوک پارٹی کی طرف سے قائم کی گئی ایک آرگنائزیشن تھی، جس کا مقصد دنیا بھر میں کمیونزم کو پھیلانا، اس کے لیے فنڈز پرووائڈ کرنا، اس کے لیے سیاسی سپورٹ پرووائڈ کرنا، اور ہر طرح کی اسپانسرشپ پرووائڈ کرنا اس کا مقصد تھا۔ کیونکہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی اس وقت تک ایک نئی پارٹی تھی جس کو فنڈز کی شدید ضرورت تھی، جس کو پولیٹیکل سپورٹ کی بھی ضرورت تھی، اور جو کہ پہلے ہی بولشوکس کو، رشین سوشلسٹ پارٹی کو بہت ہائی اسٹیم میں دیکھا کرتی تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی ابتدا سے ہی، اس کی شروعات سے ہی بولشوک پارٹی کو ایک طرح سے اپنا باس تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد سے چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کچھ عرصے تک اپنی تمام تر پالیسیز لینن کی مرضی سے بنایا کرتی تھی، اس سے پوچھ کر بنایا کرتی تھی، لیکن ہم اس چیز کو تھوڑا سا آگے تفصیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ CCP کا پہلا جنرل سیکریٹری چین ڈیوشیو کو بنایا گیا، جو کہ ماؤ کا استاد بھی تھا، اور CCP کے قیام کے وقت اس کے گولز واضح طور پہ ڈیفائن کر لیے گئے تھے، اور وہ گول تھا چین میں پرولیٹیریٹ کی ڈکٹیٹرشپ قائم کرنا۔ اب یہ پرولیٹیریٹ کس بلا کا نام ہے؟ مارکسزم کی ڈیفینیشن کے مطابق پرولیٹیریٹ وہ لوور کلاس ہے جو کہ کسی فیکٹری میں مزدوری، محنت مزدوری کا کام کرتی ہے۔ کمیونزم کو چائنا کے تمام مسائل کا حل سمجھنے کے بعد اور چین کی کمیونسٹ پارٹی کے قیام کے بعد ماؤ اپنے پروونس ہنان واپس آیا، اور وہاں آ کر اس نے کمیونسٹ نیٹ ورک کو تیزی سے پھیلانے کا کام شروع کر دیا۔ اس نے بہت ساری لیبر یونینز بنائیں، ان لیبر یونینز کو استعمال کرتے ہوئے اس نے مزدوروں کی اسٹرائکس منعقد کی، جن کا مقصد مزدوروں کی ورکنگ کنڈیشنز کو بہتر بنانا، ان کے ورکنگ آورز کو کم کرنا اور ان کی ویجز کو امپروو کرنا تھا، جس میں اس کو کافی کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ اس نے بہت ساری لیبر یونینز کا قیام کیا، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ ہی عرصے کے اندر کم از کم ہیونان پروونس کی حد تک جو کمیونسٹ انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک تھا، اس کی تمام پاورز ماؤ کے ہاتھ میں کنسنٹریٹ ہو چکی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ شروع میں CCP کی، چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی تمام فنڈنگ سوویت سوشلسٹ پارٹی یعنی لینن کی جو پارٹی تھی وہ کیا کرتی تھی، اور یہ فنڈنگ کومنٹرن کی طرف سے آیا کرتی تھی، جس کو میں نے پہلے ڈیفائن کیا۔ کومنٹرن وہ آرگنائزیشن ہے جو کہ دنیا بھر میں کمیونسٹ انقلاب کو پھیلانے کا کام کرتی تھی، اس کے لیے فنڈنگ پرووائڈ کرتی تھی، تو یہ فنڈنگ کومنٹرن کی طرف سے آیا کرتی تھی۔ اب جب تمام فنڈنگ
کومنٹرن پرووائڈ کرتا تھا تو سی سی پی کی پالیسی کو بھی کومنٹرن ہی کنٹرول کیا کرتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ لینن کی ڈائریکشنز کے اوپر، اس کے حکم کے اوپر چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے شروع میں ہی چائنا کی نیشنلسٹ پارٹی جس کو KMT کہتے تھے اس کے ساتھ اتحاد قائم کر لیا. لیکن اس یونائٹڈ فرنٹ کو چائنا کے کمیونسٹ پسند نہیں کیا کرتے تھے. خود ماؤ بھی اس سے بہت زیادہ خوش نہیں تھا اور اس کام سے پریشان ہو کر شروع میں وہ اپنے صوبے ہیونان پروونس کچھ عرصے کے لیے میڈیکل لیو لے کر واپس چلا گیا. لیکن ماؤ کی طبیعت میں چین سے بیٹھنا نہیں لکھا تھا. ماؤ کافی عرصے سے خود بھی یہ غور کر رہا تھا کہ چائنا جیسے بیکورڈ ملک میں کمیونسٹ ریولوشن کس طرح آ سکتا ہے، جہاں پہ انڈسٹریز کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی اور زیادہ تر لوگ گاؤں دیہات میں کھیتی باڑی کے کام سے منسلک تھے. وہاں پہ کمیونسٹ ریولوشن کیسے آئے گا؟ اور اپنی اس سوچ سے ماؤ نے یہ نتیجہ نکالا کہ چین جیسے ملک میں کسان ایک بہت بڑی فورس ہیں اور ان کو سائیڈ لائن کر کے چین میں کوئی انقلاب نہیں آ سکتا، اور اگر کوئی اس فورس کو موبیلائز کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر چین میں انقلاب کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. اب جب اسے فارغ وقت ملا تو اس نے اپنے پروونس ہیونان میں ہی پیزنٹری کو، کسانوں کو آرگنائز کرنا شروع کیا. اس نے پیزنٹس کی بہت ساری آرگنائزیشنز قائم کی، اس نے ان کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا، ان کو مارکسزم کے بارے میں بتانا شروع کیا، اور کچھ ہی عرصے میں وہ CCP کے اندر پیزنٹری کا ایکسپرٹ سمجھا جانے لگا. اب ایک طرف ماؤ پیزنٹری کو آرگنائز کرنے کا کام شروع کر رہا تھا، دوسری طرف KMT یعنی چائنا کی نیشنلسٹ پارٹی جس نے CCP کے ساتھ، چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ اتحاد قائم کر رکھا تھا، اور جیسا میں نے بتایا کہ یہ اتحاد کومنٹرن کی طرف سے قائم ہوا تھا، یعنی وہ سوویت آرگنائزیشن جو کہ پوری دنیا میں مارکسسٹ ریولوشن کو فروغ دینا چاہتی تھی. اسی کومنٹرن نے KMT کو یعنی چائنیز نیشنلسٹ پارٹی کو ہتھیار اور فنڈز پرووائڈ کر کے یہ شے دینا شروع کی کہ وہ باقی کے چائنا میں فوجی چڑھائی شروع کر کے چائنا کو فوجی طور پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے. اب اس ٹاپک کو بہت زیادہ طویل کرنے سے بچانے کے لیے میں صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ اس اتحاد کا، یعنی جو CCP چائنیز کمیونسٹ پارٹی اور نیشنلسٹ پارٹی تھی، ان کے اتحاد کا انجام کیا ہوا. اس ہی فوجی چڑھائی کے دوران KMT یعنی جو چائنا کی نیشنلسٹ پارٹی تھی، اس نے کمیونسٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا. اس نے کمیونسٹوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا. اب یہ کیوں ہوا تھا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا تاکہ یہ بہت زیادہ لمبا نہ ہو جائے. بہرحال اس نیشنلسٹ پارٹی نے چائنیز کمیونسٹوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا، جس میں کمیونسٹ پارٹی کے بہت بڑے بڑے لیڈرز بھی شامل تھے، جن میں لی ڈوچاؤ یعنی وہ ماؤ کا ٹیچر جس نے پہلی دفعہ ماؤ کو مارکسزم کے فلسفے سے متعارف کرایا تھا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا. اور بڑی تعداد میں لیبر یونینز کے جو چیفز تھے ان کو قتل کیا گیا. صرف اتنا بتا دوں کہ یہ قتل عام ایسی بغیر کسی وجہ کے نہیں شروع ہوا تھا. پہلے جو ان کی لیبر یونین تھی اس نے کچھ حرکتیں کی تھیں جس کے جواب میں نیشنلسٹ پارٹی نے یہ کریک ڈاؤن شروع کیا تھا. بہرحال نیشنلسٹ پارٹی نے لیبرز کو اور چائنیز کمیونسٹ لیڈرز کو، کیونکہ جو لیبر یونین تھی وہ کمیونسٹوں کی سربراہی میں کام کر رہی تھی، اس وجہ سے لیبر یونینز کو، کمیونسٹوں کو بڑی تعداد میں ان کا قتل عام کرنا شروع کیا اور بہت ہی زیادہ خون بہایا چائنا کے اندر. CCP کی، چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی اس ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی اپنے فیصلوں میں اب تک آزاد نہیں تھی. وہ براہ راست لینن سے ڈائریکشن لیا کرتی تھی، یہاں تک کہ اگر کوئی فوری نوعیت کا فیصلہ بھی کرنا ہوتا تو اس کے لیے بھی لینن کے ریپریزنٹیٹیوز چائنا میں موجود ہوا کرتے اور ان کے مشورے سے کوئی کام کیا جاتا. تو CCP کی ناکامی کی بڑی وجہ یہی تھی کہ اب تک وہ اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں تھی. اس کے بعد سے ماؤ کا ایک انقلابی کردار شروع ہوتا ہے، جہاں پہ ماؤ صحیح معنوں میں ایک بڑا لیڈر بن کے سامنے آتا ہے. لیکن آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی. اس سے آگے کیا ہوا وہ میں اگلی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کے نیچے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں.